अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इनायतुल्लाह सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है चार दीवारी का कैदी जब आज़ाद हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ एक अंग्रेज़ी पिक्चर देखने गया। पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई थी कि एक बेरा आया। इसकी ट्रे में कोका कोला की खुली हुई 6 बोतलें थीं। उसने एक बोतल मेरे बच्चे के हाथ में दे दी। मैंने उसे कहा कि ना भाई, नहीं चाहिए। बेरे ने दूसरी बोतल मेरी बच्ची के हाथ में दे दी और बोला कि बिल आप नहीं देंगे साहब, ये सब आपकी फैमिली के लिए हैं। मैंने पूछा, बिल कौन देगा? उसने 4 बोतलें मेरे चारों बच्चों को दे दी। मेरी बीवी ने बोतल ना ली। बेरे ने कहा, आप ले लें, मुझे पैसे मिल गए हैं। और वो एक बोतल मुझे और एक मेरी बीवी को दे गया। मैं ऐसे महकमे में था जहाँ रिश्वत ना लो तो हाजतमंद बच्चों की जेबों में नोट डल जाते थे। मैंने बीवी से कहा, पी लो, बोतलें भेजने वाला कल दफ्तर आ जाएगा। बोतल पीते पीते पिक्चर शुरू हो गई। पिक्चर ख़त्म हुई तो मैं फैमिली को लेकर बाहर निकला। एक शनासा सूरत नज़र आई। मेरे मुंह से निकल गया, अरे तुमने बोतलें भेजी थी? ज्यादती की थी यार, कहो कैसे हो। इसके साथ एक खातून थी। इस आदमी ने तारुफ करवाया, ये मेरी वाइफ है। मैं इस आदमी और इसकी बीवी के कपड़े और फैशन ठाट बाट देखकर हैरान रह गया। अगर मैं इसे पहचान न लेता तो यही समझता कि कोई अमीर ज़्यादा है। उसने कहा, आपकी गाड़ी ना हो तो मैं घर छोड़ आऊँ। मेरी अपनी गाड़ी थी। वो दोनों हमारे साथ नीचे उतरे। मैं जब इनसे रुखसत होकर अपनी गाड़ी में और वो अपनी गाड़ी में बैठा तो उसकी गाड़ी के मुकाबले में मेरी गाड़ी घिसी पिटी टैक्सी लगती थी। कौन है ये? मेरी बीवी ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन है, मैंने जवाब दिया। ये बता सकता हूँ कि ये कौन था। जिस शाम वो मुझे मिला था, इससे 6-6.5 साल पहले का एक दिन मुझे याद आया। यह आदमी जिसे मैं अब नवाबों के रूप में देख रहा था, 6 साल पहले मेरे दफ्तर में आया और पूछा, आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं? मैंने इसे गौर से देखा और डांटकर दफ्तर से निकाल देने से पहले सोचा कि यह आदमी जो दरख्वास्त देने और मेरे सुपरिटेंडेंट या हेड क्लर्क के पास जाने की बजाय सीधा मेरे दफ्तर में आ गया है और चपरासी के रोकने से भी नहीं रुका था। इन आदमियों में से नहीं है जो दफ्तरों के क्लर्कों और चपरासियों से पूछते फिरते हैं कि इस दफ्तर में कोई जगह खाली है। मालूम नहीं इस आदमी ने, जिसकी उस वक्त उम्र तकरीबन 25 साल थी, मुझ पर क्या असर किया कि मैंने इसे धुतकारना मुनासिब न समझा। मेरे पास जगह भी कोई खाली नहीं थी। मैंने इसे कहा, मुझे अफसोस है कि यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। साहब, मेरी सिफारिश करने वाला कोई नहीं। उसने कहा, मेरे पास आपके क्लर्कों को देने के लिए रिश्वत के पैसे भी नहीं हैं। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फ़िक्रा पूरा न होने दिया और कहने लगा, मैं इस दफ्तर के आदमी से मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त दे दो, कोई सिफारिश ले आओ। और एक क्लर्क ने इशारे से बताया है कि कुछ पैसे भी ले आओ। तो साहब, मुझे नौकरी चाहिए। आप मेरी सिफारिश करें या मुझे रिश्वत के लिए पैसे दें। मुझे गुस्सा भी आया और मैं इसकी दिलेरी पर हैरान भी हुआ कि वो मेरे मातहत महकमे को रिश्वत देने के लिए मुझसे पैसे मांग रहा था। मुझे शक हुआ कि यह शख्स पागल है या बहुत ही मजबूर। मैं पाकिस्तान के इन्हीं अफसरों में शामिल था जिन्हें अफसरशाही कहा करते हैं, लेकिन इस जवान आदमी को मैं अफसरों की तरह धुतकार नहीं सका। टालने की बहुत कोशिश की, मगर वो टलने के लिए नहीं आया था। बहुत खज्जल ख्वार होकर आपके पास आया हूँ, उसने कहा। खुदा के वास्ते यकीन कर लो कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैंने झुनझुरा कर कहा। आप इतने बड़े अफसर हैं, उसने कहा। मुझे अपने घर में ही नौकर रख लें, नौकरों के क्वार्टरों में एक कमरा दे दें। साहब, मुझे सिर्फ नौकरी की ज़रूरत है। मुझ पर सिर्फ ये मेहरबानी करें कि अपने बंगले में मुझे कोई वक्त दे दें। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, फिर आपको मुझ पर ज़रूर तरस आ जाएगा। उसने टलने का बहाना मुझे दे दिया। मैंने उसे अपनी कोठी का पता बताकर कहा कि शाम 5:30 बजे आ जाना। मैं ज़रूर आऊँगा। उसने ऐसे लहजे में कहा
جیسے مجھے دیا ہوا قرض وصول کرنے آئے گا۔ کہنے لگا، میں ضرور آؤں گا، اپنے کنبے اور اپنے نوکروں کو باندھ کر رکھنا۔ کسی نے مجھے روکا تو میں پیچھے سے کھڑکی میں سے اندر آ جاؤں گا، پچھلے سینے سے اوپر چڑھاؤں گا، میں آپ سے ملوں گا ضرور۔ اب میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص دماغی عارضے میں مبتلا ہے۔ میں نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے ضرور ملوں گا۔ شام کے 5:30 بجے میں چائے پی کر لان میں ٹہلنے لگا۔ میں اپنے آپ کو ایک پاگل کی گفتگو کے لیے تیار کر رہا تھا کہ وہ آ گیا۔ میں نے اسے لان ہی میں بلا لیا، کرسیاں رکھی تھیں، اسے بٹھایا اور اس کے لیے چائے منگوائی۔ اس نے کہا، صاحب، میری بات بڑی لمبی ہے، آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ تم بات شروع تو کرو، میرے وقت کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے کہا، صاحب، مجھے نوکری کی اتنی ضرورت نہیں جتنی پناہ کی ہے۔ اس نے کہا، پولیس کی نگاہ میں مجرم ہوں، لیکن میں جرائم سے بھاگ رہا ہوں اور پولیس میرے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ پولیس مجھے مجرم بنا کر ہی چھوڑے گی۔ میرا پہلا جرم یہ ہے کہ میں ایک ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جسے 6 سال بعد مر جانا تھا۔ میں باپ کا پہلا بچہ تھا۔ یہ بتا کر بات لمبی نہیں کروں گا کہ مجھے ماں اور باپ کی طرف سے کتنا پیار ملا ہوگا، کتنے کھلونے ملے ہوں گے۔ ہاں، ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ میں گھر کا شہزادہ تھا۔ ماں اور باپ بھی میرے اشاروں پر ناچتے تھے۔ عمر 6 سال ہوئی تو میں پہلی جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ ایک شام میری ماں کو اسپتال لے گئے، اسے دوسرا بچہ ہونے والا تھا۔ میں نے وہ رات ماں کے بغیر گزاری۔ صبح جاگا تو مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے عمر کی ساری راتیں ماں کے بغیر گزارنی ہوں گی۔ ماں کو سویرے سویرے گھر لایا گیا، اسے مونج کی چارپائی پر ڈال کر اندر لائے تھے۔ میں بہت خوش ہوا کہ امی آ گئی ہے، مگر وہ زندہ نہیں تھی۔ اسے بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن کیس بگڑ گیا۔ بچی دنیا میں آتے آتے مر گئی اور ماں بھی مر گئی۔ میں یہ سنا کر بھی آپ کو بور نہیں کروں گا کہ مجھ پر کیا گزری۔ باپ اسکول بھیجتا تو میں قبرستان چلا جاتا تھا اور امی کی قبر پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا۔ پوچھا کرتا تھا، امی کب آؤ گی؟ میرے ہم جماعتوں نے میرے باپ کو بتا دیا کہ میں بہت دنوں سے اسکول نہیں جا رہا۔ باپ نے میری جذباتی حالت سمجھے بغیر میری پٹائی کر دی۔ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ باپ نے مجھے مارا تھا۔ میں تو اب اسی سے ماں کا پیار بھی مانگتا تھا۔ دوسرے دن وہ مجھے خود اسکول چھوڑ آیا۔ اس نے پیار کی کوئی بات نہ کی، اس طرح مجھے ڈانٹتا اور دھمکیاں دیتا اسکول لے گیا جیسے میرا دشمن ہو۔ کلاس میں گیا تو ماسٹر صاحب نے کان پکڑوا کر کھڑا کر دیا اور اس وقت چھوڑا جب میری ٹانگوں میں طاقت نہ رہی اور میں پہلو کے بل گر پڑا۔ میرے لیے پیار ختم ہو گیا، میں بگڑنے لگا، رونا میری عادت ہو گئی۔ باپ کے لیے میرا رونا بلا وجہ تھا۔ میں اپنی امی کو ڈھونڈتا تھا۔ رات باپ مجھے اپنے ساتھ سلاتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ میں نے اسے جگایا اور کہا، پیاس لگی ہے۔ باپ نے مجھے گالیاں دیں اور مجھے زبردستی اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، جاؤ خود پی کر آؤ پانی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ باپ نے اٹھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر باورچی خانے میں لے گیا، بتی جلائی اور مجھے حکم دیا کہ ڈالو پانی اور پیو۔ اس کے بعد کئی بار رات کو میری آنکھ کھلی، پیاس لگی ہوتی تھی، مگر میں باپ کو نہیں جگاتا تھا، اپنے آپ آنکھ لگ جاتی تھی۔ پھر میری پیاسی مر گئی۔ ایک روز میری ایک پھوپھی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہ شادی شدہ تھی، اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ میں اس کے بھائی کا بچہ تھا۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ میری پرورش کرنے کے لیے مجھے ساتھ لے گئی۔ اس نے مجھے ماں والا پیار دیا اور میں سنبھل گیا۔ ماں بہت یاد آتی تھی، لیکن پھوپھی اور اس کے بچوں نے میرا دل بہلا لیا۔ مگر صاحب، ہماری 4 دیواری کی دنیا افریقہ کے ان جنگلوں سے کم خطرناک نہیں، جہاں انسان بھی آدم خور اور درندے بھی آدم خور ہوتے ہیں، اور جہاں کے متعلق بتاتے ہیں کہ سورج تو نکلتا ہے لیکن جنگل تاریک رہتا ہے، اور وہاں ایسے درخت ہیں کہ ان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو درختوں کی ٹہنیاں خون چوس لیتی ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ میری پھوپھی کی ساس کو
अगर मेरा वहाँ रहना पसंद नहीं था तो साफ कह देती कि इस बच्चे को हम यहाँ नहीं रखना चाहते। इसने मुझे घूरना शुरू कर दिया, फिर मुझे बुलाना छोड़ दिया, फिर मेरी फूफी को इशारों इशारों में कहना शुरू कर दिया कि इसका रहना हमें मंजूर नहीं। उसके दिल की बातें मेरी फूफी को महल्ले की औरतों से मालूम होती रहती थीं। हमारे घरों में यही तरीका राइज है। सास और बहू एक दूसरे के सामने शिकायतें करने की बजाय महल्ले की औरतों को बताती हैं और ये औरतें दो चार बातें अपने पास से मिलाकर सास को अलग और बहू को अलग बताती हैं। फिर ये सास और बहू इनकी शिकायतें इनकी सासों और बहुओं को बताती हैं। यही तरीका मेरी फूफी के घर भी राइज था। एक रोज़ मैं कमरे में बैठा स्कूल का काम कर रहा था तो महल्ले की एक औरत आ गई। उसने मुझे बताया, बल्कि फूफी को बताया, कि फूफी की सास उस पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि अपने भाई के बच्चे को बलाई खिलाती है और बाकी दूध हमारे बेटे के बच्चों को पिलाती है। फूफी ने कहा कि इसके बेटे के बच्चे किसके बच्चे हैं? क्या वो मेरे बच्चे नहीं? मैं इस वक्त बच्चा ही था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि मेरी वजह से घर में बदमज़गी पैदा हो गई है। फूफी के खामिद का रवैया ठीक था। शायद इसी के रवैये की बदौलत मुझे फूफी ने रखे रखा। एक रोज़ सास ने मुझे बुलाया। मैं दौड़ा गया। वो मुझे एक कमरे में ले गई। उसने मेरे हाथ में चाय की एक इसमें पानी था। कहने लगी, ये पी लो, शरबत है। मैंने पी लिया। वाकई शरबत मीठा था। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा कि जाओ खेलो। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी कि सास भी मुझसे प्यार करने लगी है। मैं इतना खुश था कि अपनी फूफी को बताया कि इसकी सास ने मुझे शरबत पिलाया है। फूफी का रंग उड़ गया। उसने शरबत के मुतालिक मुझसे कई बातें पूछी। रंग कैसा था, जायका कैसा था, इसकी परेशानी को देखकर मैं डर गया। शाम को फूफी मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। उसने बताया कि मेरे भतीजे को मेरी सास ने शरबत में कोई तावीज़ खोलकर पिला दिया है। मैं डरती हूँ कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। शाह साहब ने किताब निकाली। मुझे कहा कि आंखें बंद करके कहीं उंगली रख दो। मैंने उंगली रखी तो शाह साहब ने कहा, खुदा ने बच्चे को बचा लिया है। बड़ा सख्त तावीज़ था। घबराओ नहीं, जो अल्लाह करेगा खैर करेगा। इसने 2 तावीज़ लिखे, एक मेरे गले में डालने के लिए और दूसरा उसने पानी में घोलकर मुझे पिला दिया। खैर साहब, ये तो बड़े लंबे किस्से हैं। मज़े की बात यह है कि घरों की कोई बात किसी घर से छुपी नहीं रहती। ये पता चला कि फूफी की सास भी इसी शाह साहब से तावीज़ लाई थी जो उसने मुझे पिलाया था। फिर इस शाह साहब ने इस तावीज़ का तोड़ मुझे दिया था। इस तरह वो दोनों तरफ से कमा रहा था। हमारा सारा महल्ला इस शाह का मोतक़िद और मुरीद था। मेरी फूफी की सास को तावीज़ों की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी कि उसका बेटा यानी मेरी फूफी का खामिद मुझे घर से निकालने पर राज़ी नहीं हो रहा था। एक रोज़ सास ने अपने बेटे को मेरे ख़िलाफ़ करने का ये तरीका इख्तियार किया कि 10 रुपए के एक नोट की तलाश में परेशान रहने लगी। कहती थी कि यहीं चारपाई पर रखा था। मेरी फूफी भी नोट ढूंढने लगी। इसकी सास ने यह कहना शुरू कर दिया कि किसी बच्चे ने ना उठा लिया हो। मेरी फूफी को गुस्सा आ गया। दोनों में तुश कलामी हो गई। सास ने हमारे बस्तों की तलाशी लेना शुरू कर दी और मेरी एक कापी में से 10 रुपए का नोट बरामद कर लिया। ये नोट उसने खुद मेरी कापी में रखा था। उसने घर में उधम बपा कर दिया। मुझे चोर और चोर का बच्चा कहा और मैं चोरी के इल्ज़ाम से डरकर रोने लगा। इतने में फूफी का खामिद आ गया। फूफी ने इसे बताया कि मेरे भतीजे पर तुम्हारी माँ ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। इसकी माँ ने कहा कि नोट इस लड़के की कॉपी से निकला है। फूफी के खामिद ने मेरी फूफी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाई हो, वरना कल तुम पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। मेरी फूफी ने मेरा सामान इकट्ठा किया, बुर्का पहना और मुझे साथ लिए मेरे बाप के हवाले कराई। मुझसे प्यार फिर छिन गया और इसकी जगह मेरे दिल पर खौफ सा बैठ गया और मेरा छोटा सा जहन सोच सोच कर परेशान होने लगा कि मुझे सास घर से क्यों निकालना चाहती थी, मुझे तावीज़ क्यों पिलाया था। घर में बाप को देखा, मुझे देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई। बाप मुझसे तंग आ चुका था। 6 माह बाद उसने इस वजह से दूसरी शादी कर ली कि सौतेली माँ मेरी परवरिश करेगी। सौतेली माँ जब घर में आई
तो मैं दूसरी जमात में पढ़ता था। वो एक नौजवान लड़की थी, उसने मुझसे मेरा बाप भी छीन लिया। वो मुझे अपने पास सुलाया करता था। अब मैं अलग सोने लगा। रात को आँख खुल जाती तो मुझे डर लगता था। बाप दूसरे कमरे में सोता था। मैं डर से कांपता रहता और आँख लग जाती। 2 साल गुजर गए। मेरी सुतेली माँ का पहला बच्चा पैदा हुआ। मेरी उम्र 10 साल हो गई थी। इस उम्र में बच्चे घर में झाड़ू दे सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, दूध पीने वाले बच्चों को उठाकर बाहर ले जा सकते हैं ताकि माँ बाप के आराम में मुखिल न हों, और नौकरों की तरह हर काम कर सकते हैं। ये सारे काम मुझे दे दिए गए थे। मेरे दिल पर और होंठों पर मोहर लग गई, जैसे मैं कुछ महसूस ही नहीं कर सकता और ना कुछ बोल सकता हूँ। बाप मुझसे बेगाना हो गया। मैं घर में नौकरों की तरह सारे काम करता और रात को स्कूल का काम करता। घर में मेरे लिए सिर्फ हुक्म और डांट डपट थी। मैंने इस अजियत से इस तरह निजात हासिल की कि अपनी अम्मी को ज़बरदस्ती जहन से निकाल दिया और अपने आप को बेहिस करना शुरू कर दिया। फिर घर में एक और बच्चा पैदा हुआ, और जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तो एक बच्ची पैदा हुई। मैंने तय कर लिया था कि मैट्रिक ज़रूर पास करूँगा, मगर अब मैं 3 बच्चों का नौकर था। घर में काम ज़्यादा हो गया था। बच्चे मुझे बड़ा भाई नहीं, नौकर समझते थे। मुझे गालियाँ देते थे। जी में आए तो शुक्ल के तौर पर मुझे पीट भी लेते थे। मुझे इजाज़त नहीं थी कि इन्हें रोकूं या कुछ कहूं। मेरी गर्मियों की छुट्टियां इस तरह गुजरती थीं कि दोपहर के वक्त सौतेली माँ अंदर सोती थी और मैं छोटी बच्ची को उठाए गलियों में बहलाता रहता था कि माँ को तंग ना करे। मैंने मैट्रिक पास कर लिया। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो खुशियाँ बनाती, मोतीचूर के लड्डू बांटती, मगर घर में किसी को जैसे खबर ही ना हुई। बाप ने मुझे कहीं नौकर कराने का इरादा जाहिर किया। मैंने कहा कि मैं आगे पढ़ूंगा। बाप ने पहले तो मुझे गुस्से से घूरा, फिर कहा, नवाब के बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि कहीं नौकरी कर ले। अचानक मेरी वो सारी हिस्सें जाग उठीं जिन्हें मैंने मार डाला था। सारे ज़ख्म खुल गए, आंसू खुश्क हो गए और आंखों से शोले निकलने लगे। अपने आप पर काबू न रहा। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और बाप से कहा, नौकरी कर तो रहा हूँ मैं। अगर मैं ना होता तो आपको घर में एक नौकर और एक खानसामा रखना पड़ता। मैं दोनों के काम कर रहा हूँ। इसके एवज़ आप मुझे रोटी कपड़ा दे रहे हैं। आपने मेरी तालीम पर जो खर्च किया है, इसे मैं अपनी तनख्वाह समझता हूँ। बाप ने गुस्से से कहा, ये तू अपने बाप से बात कर रहा है? जी नहीं, अपने आका से। मैंने एक अरसा हुआ आपको बाप समझना छोड़ दिया है। बाप गुस्से से फटने लगा। उधर से उसकी बेगम दौड़ी आई। बाप ने उसे बताया कि मैं क्या बक रहा हूँ। फिर बाप ने ये हुक्म सुनाया कि वो मुझे घर से निकाल देगा। मेरी सुतेली माँ बड़ी चालाक थी। उसने मेरी हमदर्दी में कहा, नाना, अपना बच्चा है, घर से क्यों निकालेंगे? उसने दरअसल सोच लिया था कि मैं घर से निकल गया तो वो नौकर और खानसामा से महरूम हो जाएगी। मैंने घर में झाड़ू बर्तन का काम छोड़ दिया। सुतेली माँ ने एक रोज़ मुझे कह दिया, मैं तुझ जैसे मुस्टंडे को मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगी। मैंने नहायत तहम्मुल से इसे कहा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मेरी माँ के तमाम जेवरात लेके जाऊँगा और अपनी माँ के वो तमाम रेशमी कपड़े जो तूने अपनी माँ और बहनों को ले जाकर पहनाए हैं, इनकी कीमत भी लेकर जाऊँगा। शाम को बाप घर आया तो इसने इसे बताया और मक्कार औरतों की तरह रो रो कर बताया। बाप मुझे मारने को दौड़ा तो मैंने इसकी कलाई पकड़ ली। मैंने इसे कहा, मुझ में इतनी ताकत है कि तुझे पीठ के बल गिराकर तेरे सीने पर बैठ जाऊं। मैं तुझे कह चुका हूं कि तू मेरा बाप नहीं है। अगर महल्ले बिरादरी में इज्जत चाहते हो तो आइंदा मुझ पर हाथ ना उठाना। बाप ने शायद अपनी बूढ़ी कलाई पर मेरे जवान हाथ के शिकंजे की मजबूती महसूस कर ली थी। मैंने इसकी कलाई छोड़ दी और वो सर झुकाकर कमरे में चला गया। इसी शाम बाप ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो अकेला था। मैं इसे दुश्मन समझकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटे। उसके लहजे में शिकस्त थी, गुस्से का नामो निशान न था। मेरे दिल का पत्थर यकलख्त मोम हो गया। मेरी हिचकी निकली और मैं बेकाबू होकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा।
میں بے اختیار اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر روتا ہی رہا۔ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ وہ اٹھا اور اپنے کوٹ سے 10 روپوں کے چند ایک نوٹ نکال لایا۔ میری طرف بڑھا کر کہنے لگا، یہ لو اور آگے پڑھو اور مجھے اپنا باپ سمجھو۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تمہیں ہو کیا گیا تھا؟ میں نے سر اٹھایا اور اسے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور میری فریادیں نکل گئیں۔ میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے، ابا جان، امی کی یاد نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ مجھے اس کی قبر کے پاس جھونپڑی بنا دو، میں وہیں جا کے رہوں گا۔ اچانک سوتیلی ماں آ گئی۔ نوٹ ابھی میرے باپ کے ہاتھ میں تھے۔ سوتیلی ماں نے بھوکی چیل کی طرح جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے نوٹ چھین لیے اور غصے سے بل کھا کے بولی، لاٹ کر کر کے اسے پہلے تھوڑا بگاڑا ہوا ہے کہ اب نوٹوں کی گڈی بھی اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ گھر میں اور کوئی بچہ نہیں ہے؟ باپ بیچارہ اس کے ہاتھ میں بے بس تھا، چپ چاپ کھڑا سن رہا تھا۔ میں نے غصے سے باولا ہو کر اس مکرو عورت کی کلائی پکڑ لی اور اتنی زور سے مڑوڑی کہ بل کھا کر اس کے گھٹنے فرش سے لگ گئے اور اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لے کر باپ کو دے دیے اور کہا، میں آگے نہیں پڑھوں گا ورنہ یہ عورت آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ سوتیلی ماں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس کمبخت عورت نے وہ چیخ و پکار کی کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ 4 دیواری کی قیدی عورتوں کے لیے یہ تماشے بہت ہی دلچسپ ہوتے ہیں۔ محلے میں باتوں کے بتنگڑ بن گئے۔ باپ کو میں نے دیکھا جیسے بیچارہ مر گیا ہو۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں میری محبت زندہ ہے، مگر بیوی کے سامنے مجبور اور بے بس ہے۔ اس نے مجھے ایک بار پھر کہا کہ تم کالج میں داخل ہو جاؤ، میں خرچہ اٹھا لوں گا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود سوتیلی ماں نے گھر میں چین اور سکون ختم کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ اگر میں اس گھر سے نکل جاؤں تو اس عورت کو چین آ جائے گا، لیکن میں جاتا تو جاتا کہاں؟ ایک روز میری ماں کے گاؤں سے ایک آدمی مل گیا، مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا۔ 2-3 دفعہ میرے باپ سے ملنے بھی آیا تھا۔ اسے شہر میں نوکری مل گئی تھی۔ اسے ایک دن میں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ وہاں 2 آدمی پہلے ہی رہتے تھے۔ ان چاروں کو کھانے کا مسئلہ تھا۔ ہوٹل کا کھانا مہنگا تھا اور اچھا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہانڈی روٹی کر لیتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیا کریں اور تنخواہ اتنی دے دیں جس سے میرے کالج کی فیس اور کتابوں کی قیمت نکل آئے۔ انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ گھر میں میری موجودگی اس کے لیے اذیت کا باعث بنی ہوئی ہے، اس لیے میں جاتا ہوں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں ان 4 آدمیوں کا باورچی بن گیا۔ میرے کھانے سے وہ مطمئن تھے۔ میں نے فرسٹ ایئر کی کتابیں خرید لیں اور ان کی مدد سے پرائیویٹ تیاری شروع کر دی۔ ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ محلے کا ایک آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ میرا باپ بیمار ہے۔ میں اس گھر میں کبھی نہیں گیا تھا۔ باپ کو دیکھنے چلا گیا۔ وہ تو آخری منزل تک پہنچ چکا تھا یا بیوی نے پہنچا دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر رو پڑا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا کہ اس نے ہچکی لی اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ بیوی کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ میرا دماغ نابالغ تھا اور جو مجھ پر گزر رہی تھی اس کے اثر سے میں ذرا سی بات پر غصے سے باولا ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھا، چھتوں اور کیواڑوں کو دیکھا تو مجھے بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب یہاں میری امی اور میرے ابا زندہ تھے تو یہ مکان میرے لیے شیش محل تھا۔ پھر اس ڈائن نے اپنا سایہ ڈالا اور آج وہ اس کی مالک بن گئی ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ مکان میرا ہے اور میری سوتیلی ماں نے میری ماں کے زیورات پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی میرے ہیں اور میں اپنی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا۔ گھر آ کر میں نے سوتیلی ماں سے کہا کہ میری ماں کے زیورات مجھے دے دو اور اس مکان سے نکل جاؤ۔ اس نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے اس طرح شور مچا دیا جیسے میں اسے مار رہا ہوں۔ اس کے 2 بھائی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر رعب جھاڑنے کی کوشش کی۔ میں گنڈا تو نہیں تھا، لیکن گنڈوں کی طرح انہیں دھمکی دی
کہ میں اب تو ٹل جاؤں گا لیکن اپنا حق چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے دن پھر جا دھمکا۔ سوتیلی ماں عورتوں میں بیٹھی تھی، اسے باہر بلا کر کہا کہ زیورات دے دے۔ اس کے بھائی ابھی وہیں تھے، وہ غنڈہ گردی پر اتر آئے۔ میں غنڈہ بن گیا، مارا بھی اور مار کھائی بھی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں سوتیلی ماں کے بھائیوں کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ رات کو میں اس محلے میں جا کر اپنے کسی ہمجولی سے پوچھا تھا کہ اب میرے گھر میں کون کون ہے۔ ایک رات پتہ چلا کہ سب چلے گئے ہیں اور سوتیلی ماں اکیلی رہ گئی ہے۔ میں اپنے گھر سے بچپن سے واقف تھا۔ سردیوں کے دن تھے، رات کو اندر لوگ سوئے تھے۔ میں نے اپنے جگری دوست کو راضی کر لیا کہ وہ مجھے اپنے گھر کے کوٹھے پر چڑھ جانے دے۔ وہ میرا ہمدرد اور غمخوار تھا۔ آدھی رات سے ذرا پہلے، جیسا کہ میں نے اس سے طے کیا تھا، میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ گلی کے ساتھ تھا۔ میرے دوست کے گھر کے تمام افراد اندر سوئے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں کمرے کے ساتھ تھیں۔ میں نے دوست سے کہا کہ سو جاؤ، زندگی ہوئی تو ملیں گے۔ میں اس کی چھت پر گیا، فصیل پھلانگ کر اگلے کوٹھے پر گیا، وہاں سے دبے پاؤں اگلی فصیل پھلانگی۔ یہ میرے مکان کی چھت تھی۔ وہاں سے سیڑھیوں کے راستے نیچے اترا۔ یہ میری ماں کا گھر تھا جہاں میں چوروں کی طرح گیا۔ سوتیلی ماں کے کمرے کے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ میں نے سوئچ دبایا، کمرہ روشن ہو گیا۔ سوتیلی ماں اور اس کے بچے سوئے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ روشنی سے سوتیلی ماں کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور وہ چیخ مارنے لگی کہ میں نے اسے چاقو دکھا کر کہا، آواز منہ سے نکالو گی تو ختم کر دوں گا۔ خاموشی سے مجھے میری ماں کے زیورات دے دو۔ وہ اٹھی اور ٹرنک میں سے صرف 2 چیزیں نکال کر میری طرف پھینکیں اور بولی، بس یہی کچھ تھا اس کا۔ میں نے کہا، ایک ہار تھا، 4 چوڑیاں تھیں اور 3 انگوٹھیاں تھیں، ہر ایک چیز فوراً نکال دو۔ اس نے مجھے ساری چیزیں نکال دیں۔ یہ میری ماں کے زیورات تھے۔ میں صحن کے دروازے سے باہر نکل گیا، اس گھر پہنچا جہاں میں نوکر تھا۔ باہر میں تالا لگا گیا تھا، چاروں آدمی اندر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے تالا کھولا اور باورچی خانے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو میں نے چاروں کو زیورات دکھا کر انہیں ساری بات بتا دی۔ ان کی نیت خراب ہو گئی۔ پہلے تو مجھے پولیس سے ڈرایا اور مشورہ دیا کہ زیورات انہیں دے دوں۔ ایک نے کہا کہ وہ زیور اپنے گاؤں چھوڑ آئے گا تاکہ پولیس یہاں آئے تو مال یہاں سے برآمد نہ ہو۔ میں نے ان کی کوئی بھی بات نہ مانی تو انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کو رپورٹ کر دیں گے کہ یہ چوری کا مال ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ انسان اندر سے کتنا کھوکھلا ہے۔ تھوڑا سا سونا دیکھا اور دشمن بن گیا۔ وہ 3 دن مجھ سے زیورات ہتھیانے کے جتن کرتے رہے۔ رات کو میں نے انہیں کھانا کھلایا اور جب سو گئے تو میں نے زیورات کی پوٹلی سنبھالی اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گیا۔ میں باہر تو نکل گیا لیکن میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمدرد دوست وہ ایک ہی تھا جس نے مجھے اپنی سیڑھیوں سے چڑھایا تھا۔ میں اس کے گھر کو چل دیا۔ وہاں مجھے پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں ایک گلی کا موڑ مڑا تو آگے سے پولیس کے 2 سپاہی گشت پر آ رہے تھے۔ گلی میں بتی کی روشنی تھی۔ میں ان سے ڈرا نہیں۔ ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے روک لیا اور پوچھا کہ کہاں رہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ایک سپاہی نے میرے ہاتھ سے پوٹلی لے لی اور کھول لی۔ حیران ہو کر کہا، یہ تو سونے کا زیور ہے، چوری کا ہے۔ کھلی ہوئی پوٹلی اس کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ میں نے جھپٹا مارا اور زیورات اس سے چھین کر دوڑ پڑا۔ وہ میرے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے شور مچا دیا۔ آگے سے 2 آدمی آ رہے تھے۔ سپاہیوں نے چور ہے پکڑ لو کا شور مچا رکھا تھا۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے دوڑے۔ میں ایک اور گلی میں چلا گیا۔ میرا تعاقب جاری رہا اور میں شہر کے ایک دور کے محلے میں پہنچا اور ایک تنگ گلی میں چلا گیا۔ دوڑ دوڑ کر اب مجھے چکر آنے لگے۔ میں ایک دروازے میں بیٹھ گیا۔ یہ مکان 3 منزلہ تھا۔ دروازے کے اندر اندھیرا تھا۔ باہر کی ہلکی ہلکی روشنی سے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ ٹانگیں درد کر رہی تھیں۔ میں اس ارادے سے اٹھا کہ سیڑھیاں چڑھ جاتا ہوں۔ یہاں جو کوئی رہتا ہے اسے کہوں گا کہ زیورات لے لو اور مجھے پناہ دے دو۔ میں خوف زدہ تھا اور ڈر رہا تھا، ہار گیا تھا۔ اوپر گیا تو ایک کمرے میں روشنی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ میں نے دستک دی اور ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور کہا، یہاں صرف گانا بجانا ہوتا ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا۔
میں نے اسے کہا کہ مجھے اندر آنے دیں اور میری بات سن لیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں طوائفوں کے بازار میں چلا گیا تھا اور جس گھر میں داخل ہوا وہاں صرف ناچ گانا ہوتا تھا۔ اس آدمی نے میری ساری بات سنی۔ اس کے پاس 6 جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے زیورات اس آدمی کو دے دیے۔ میری ساری بپتا سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں کہاں کا شریف آدمی تھا۔ مجھے پناہ اور اچھے سلوک کی ضرورت تھی، دونوں چیزیں مل گئیں۔ وہاں ان لڑکیوں کو ناچنا اور گانا سکھایا جا رہا تھا۔ میں جب ان میں گھل مل گیا تو اس گھر کے راز فاش ہونے لگے۔ ان 6 لڑکیوں میں سے 3 ایسی تھیں جو مہاجرین کے قافلوں کے ساتھ ہندوستان سے آئیں اور ریفیوجی کیمپوں سے ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ بیچاری مجبور تھیں۔ میری طرح انہیں بھی پیار اور پناہ ملی تو یہی پیشہ اختیار کر لیا۔ ان میں ایک لڑکی میرے زیادہ قریب ہو گئی۔ وہ لدھیانہ سے آئی تھی۔ اس کے گھر کے لوگ بھاگ گئے تھے اور اسے کسی گاؤں کے لوگ راستے میں سے اپنے ساتھ یہاں لے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بھی میری آپ بیتی سنی تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے بھاگنے پر اکسانا شروع کر دیا۔ میں تو خود یہی چاہتا تھا۔ وہاں مجھے 3 مہینے ہو گئے تھے اور ان لڑکیوں کے آقا مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ ایک روز ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں شہر کے ایک ایسے محلے میں چلا گیا تھا جو ہندوؤں اور سکھوں کا تھا۔ اب وہاں مہاجرین آباد ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ جو لڑکی تھی وہ مہاجر تھی اور مہاجروں کے ہاں ہی ہمیں پناہ مل سکتی تھی۔ میں لڑکی کو ایک مسجد میں لے گیا اور مولوی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ انہوں نے محلے کے 2 معزز آدمی بلا لیے۔ انہوں نے مجھے پناہ بھی دے دی اور ایک نے مجھے اپنا منشی بنا لیا۔ وہ آڑتی تھا۔ ایک کمرے کا مکان بھی مل گیا۔ یہاں سے تعاقب اور فرار کی ایک اور کہانی شروع ہو گئی۔ پہلے تو نامعلوم لوگوں نے میرے خلاف یہ بات اڑائی کہ میں اس لڑکی سے عصمت فروشی کراتا ہوں۔ مہاجروں نے میرا ساتھ دیا۔ ایک رات پولیس نے آ کے چھاپا مارا۔ محلے کے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے چال چلن کی گواہی دی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ زیورات کی چوری میں نہ پکڑا جاؤں، لیکن بعد میں اپنے محلے کے 2 عورتوں سے میں نے پتہ کرایا تھا کہ ستیلی ماں نے پولیس کو رپورٹ نہیں کی۔ زیورات تو اب میرے پاس تھے ہی نہیں۔ وہ اس گھر میں چھوڑ آیا تھا جہاں سے لڑکی کو لایا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ دن گزرے تو شام کے وقت 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے کہا، کسی سے سنا ہے کہ بائی تمہارے پاس ہے؟ کہو کیا لیتے ہو؟ جو قیمت ہم دیں گے وہ اور کسی سے نہیں ملے گی۔ ان سے جان چھڑائی تو یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ ہر شام 2 آدمی آ جاتے اور یہی بات کہتے۔ میں جس آرتی کے پاس منشی تھا اسے بھی پراسرار طریقوں سے پریشان کیا جانے لگا۔ پولیس کے 2 کانسٹیبل بھی اس سازش میں شریک تھے۔ میں نے ایک روز وہ مکان چھوڑ دیا اور وہاں سے دور ایک اور مکان میں چلا گیا۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ وہاں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سب لوگ مقامی تھے۔ وہاں 15-20 روز تو سکون سے گزرے۔ پھر وہاں بھی میرے متعلق مشہور ہو گیا کہ میرے ساتھ طوائف ہے اور میں عصمت فروش ہوں۔ محلے کے 3 بزرگوں نے مجھے بلایا اور مجھے خبردار کیا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ اور بازار میں جا کے بیٹھو۔ میں نے انہیں ماں کے مرنے سے اب تک کی کہانی سنا دی، مگر کسی نے یقین نہ کیا، بلکہ ایک نے کہا، ان لوگوں پر خدا کی مار ہے۔ اب جس طوائف کے پاس جاؤ وہ کہتی ہے کہ مہاجر ہوں۔ مجھے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ جناب بات یہ وہی کہہ سکتا ہے جو طوائفوں کے پاس جانے کا عادی ہو۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک روز ایک اجنبی میرے گھر آیا اور کہا، ہمارا مال واپس کر دو ورنہ کہیں بھی چین سے نہیں رہ سکو گے۔ ایک دن تم خود لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ عزت سے لڑکی کو وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ میں کس سے انصاف مانگتا؟ پولیس کے 2 کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں ڈر کے مارے تھانے نہیں جاتا تھا کہ خود ہی نہ پھنس جاؤں۔ محلہ مجھے عصمت فروش کہہ رہا تھا۔ ایک روز میں اس محلے سے بھی نکل گیا اور شہر کے ایک اور کونے میں جا بسا۔ 2 روز بعد آڑتی نے مجھے نوکری سے جواب دے دیا۔ اسے اس قدر پریشان کیا گیا تھا کہ بیچارے نے کاروبار کی خاطر مجبور ہو کر مجھے جواب دے دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجسٹریٹ کے پاس لڑکی کو لے جاؤ اور اسے اپنی کہانی سناؤ۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، نہ عدالتوں کے راستوں سے کوئی واقفیت تھی۔ میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ چند دن دال روٹی چل سکتی تھی۔
میں نے سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ مجھے امید یہ تھی کہ سرکاری نوکری مل گئی تو افسروں کو اپنی بپتا سنا کر اپنی عزت کی حفاظت کا انتظام ہو جائے گا۔ صاحب، پورا 1 سال پولیس کے 2 کانسٹیبلوں نے اور پردہ فروشوں نے مجھے پریشان کیے رکھا۔ ہماری اس سوسائٹی نے، جنہیں شریفوں کی سوسائٹی کہتے ہیں، میرا ساتھ نہ دیا بلکہ بدمعاشوں کے آگے سر جھکائے رکھا۔ 6 مہینوں سے سرکاری نوکری ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان 6 مہینوں میں مزدوری بھی کی ہے۔ ایک ہوٹل میں بیرہ گیری کر رہا ہوں۔ پرسوں ہوٹل میں 2 بھلے آدمی آئے، ان کے آگے چائے رکھی اور پوچھا کہ کہیں سرکاری نوکری دلا دیں۔ انہوں نے مجھ میں دلچسپی لی اور آپ کا نام بتایا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی طرح سیدھا آپ سے جا ملوں۔ انہوں نے آپ کی شرافت کی بہت تعریف کی تھی۔ میں آپ کے کلرکوں سے ملا تو ایک کلرک نے میرے کان میں کہا، سفارش لاؤ یا پیسے، نوکری مل جائے گی۔ آج میں یہ ارادہ لے کر گیا تھا کہ خواہ آپ کو پولیس بلانی پڑے، میں آپ کے دفتر میں گھس جاؤں گا۔ نوجوان اپنی کہانی مختلف لوگوں کو 100 بار سنا چکا تھا۔ معلوم نہیں لوگ کیوں متاثر نہیں ہوئے۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں نوکری دلا دی اور اپنے سروینٹ کوارٹروں میں بھی اسے جگہ دے دی۔ وہ لڑکی کو وہیں لے آیا۔ میں نے ایک مجسٹریٹ سے کہہ سن کر اس کا بیان، یعنی کہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کرا دیا اور دونوں کی شادی کرا دی۔ پھر انہیں کسی نے کبھی پریشان نہیں کیا۔ 6 مہینے بعد مجھے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ دارالخلافہ اسلام آباد منتقل ہو گیا تھا۔ میری جگہ جو افسر آیا، میں اس آدمی اور اس کی بیوی کو اس کے حوالے کرایا۔ میں اسلام آباد چلا گیا۔ 6 سال بعد میں پھر اسی شہر میں آ گیا اور ایک شام یہی آدمی مجھے نوابوں کے روپ میں ملا۔ وہ چپ چاپ سی لڑکی کسی ریاست کی مہارانی لگتی تھی۔ میں اس سے زیادہ باتیں نہ کر سکا۔ مجھے وہ اپنی گاڑی تک لے گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، عیش۔ میں زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساری عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ بات یوں ہوئی تھی کہ آپ مجھے جس افسر کے حوالے کر گئے تھے، اس نے میری بیوی پر جال پھینکنا شروع کر دیے، اسے مری لے جانے کی کوشش کی۔ جب اسے ٹکا سا جواب ملا تو ہمیں سروینٹ کوارٹر سے نکال دیا اور مجھے پریشان کرنے لگا۔ پھر مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر نوکری سے نکلوا دیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ یہ سوسائٹی مجھے شریفوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرنے دے گی۔ میں نے ان لوگوں سے تعلق جوڑ لیا۔ مجھ میں مجرم بننے کے سارے وصف موجود تھے، مگر میں انہیں سلاتا رہتا تھا۔ شریف لوگوں نے مجھ میں انتقام کا جذبہ بیدار کر دیا تھا۔ میں نے اپنا راستہ بنا لیا، اب عیش کر رہا ہوں۔ ریوالور ہمیشہ پاس رکھتا ہوں، مگر آپ کا غلام ہوں۔ کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ تو میری کیا خدمت کرو گے؟ میں نے اظہار مذاق پوچھا۔ انڈیا سے کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں۔ اس نے میرے مذاق کا جواب سنجیدگی سے دیا۔ سعودی عرب سے سونا منگوانا ہو، کسی ملک سے کوئی چیز منگوانی ہو، خدا کی قسم حاضر کروں گا۔ اب یہ سرحدیں اور یہ سمندر میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ آج مجھے ریٹائرڈ ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ یاد بہت آتا ہے اور سوچتا ہوں کہ اس کہانی کے اتنا زیادہ کرداروں میں اصل مجرم کون ہے۔